باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ونزل لما قالوا ما نعبد الأصنام إلا حبا لله ليقربونا إليه قل لهم يا محمد إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله بمعنى أنه يصيبكم ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور لمن اتبعني ما سلف منه قبل ذلك رحيم به۔ اور جب یہ آیت نازل ہوئی، اگلی آیت جو آ رہی ہے وہ آیت نازل ہوئی جب مشرکین نے کہا، اور یہ آیت نازل ہوئی جب مشرکین نے کہا کہ ما نعبد الاصنام الا حبا للہ، کہ ہم بتوں کی عبادت کرتے ہیں اللہ کی محبت ہی کی وجہ سے، اللہ ہی کی محبت کی وجہ سے، ہم بتوں کی عبادت نہیں کرتے مگر اللہ سے محبت کے لیے، لیقربونا الیہ، تاکہ یہ بت ہم کو اللہ سے قریب کر دیں۔ سمجھا کیا کہا کافر و مشرک نے؟ کہ ہم بتوں کی عبادت اللہ کی محبت کے لیے ہی کی بنیاد پر ہی کرتے ہیں، تاکہ یہ بت خوش ہوں گے تو ہم کو اللہ سے کیا کر دیں گے؟ قریب کر دیں گے، ہے نا؟ تو فرمایا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی جب مشرکین نے کہا کہ ہم بتوں کی عبادت نہیں کرتے ہیں مگر اللہ کی محبت کی وجہ سے، لیقربونا الیہ، تاکہ یہ بت ہمیں اللہ سے قریب کر دیں، قل لہم یا محمد، آپ ان سے کہیے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا، یعنی اگر تم اللہ کی محبت کو چاہتے ہو، سمجھا، اللہ کی رضامندی کو چاہتے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انعام کو چاہتے ہو، بدلے کو چاہتے ہو، تم میری اتباع کرو، کس کی؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا، بمعنی انہ یصیبکم، یہ یحببکم اللہ جو ہے نا، اس معنی میں ہے کہ اللہ تم کو بدلہ دے گا، یعنی انسان تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرتا ہے، محبت کا تعلق قلب سے ہے، سمجھا، محبت کا تعلق علائق سے ہے، تعلقات سے ہے، ٹھیک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہے، متعلقات سے پاک ہے، تعلقات سے پاک ہے، اسی لیے کیا ہے جو کہا گیا کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا، کیا مطلب؟ اللہ تم کو بدلہ دے گا، کیا دے گا؟ ثواب دے گا، کیا کرے گا؟ ثواب دے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور اللہ تمہارے خطاؤں کو معاف کر دے گا، وَاللَّهُ غَفُورٌ لِمَنِ اتَّبَعَنِي، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والا ہے اس کو جو میری اتباع کرتا ہے، مَا سَلَفَ مِنْهُ قَبْلَ ذَلِكَ، یعنی اس سے پہلے جو گناہ ہوا ہو اس کو کیا کر دے گا؟ اللہ معاف کر دے گا۔ تو الاسلام یہدم ما کان قبلہ، کہ اسلام منہدم کر دیتا ہے ان چیزوں کو جو اسلام لانے سے پہلے گناہ ہوتے ہیں، کفر و شرک وغیرہ، اس کو کیا کرتا ہے؟ اسلام معاف کر دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو فرمایا جو گناہ پہلے ہو چکا ہے اللہ سب کو معاف کر دے گا اگر کوئی آدمی رسول کی اتباع کرنے لگے۔ ذالک رحیم بہ، اور اللہ تبارک و تعالی رحم کرنے والا ہے اس پر۔ قل لہم اطیعوا اللہ والرسول فیما یامرکم بہ من التوحید، آپ ان سے کہیے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، فیما یامرکم بہ من التوحید، اس توحید میں جس کا وہ تم کو حکم دیتا ہے، کیا مطلب؟ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، اللہ کو ایک ماننے کے سلسلے میں، ہے نا، اللہ کو ایک ماننے، ذات کے اعتبار سے، صفات کے اعتبار سے، توحید باری پر ایمان لانے کا تم کیا ہے؟ ارادہ کرو۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے ان سے کہ تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، کن چیزوں میں؟ ان چیزوں میں جس کا وہ تمہیں حکم دیتے ہیں، یعنی توحید کی باتوں میں کہ رسول تم کو حکم دیتے ہیں ایک اللہ کو ماننے کا ذات و صفات کے اعتبار سے، تو تم اس حکم کی تعمیل کرو، اس حکم پر عمل کرو۔ فَإِن تَوَلَّوْا وَأَعْرَضُوا عَنِ الطَّاعَةِ، پس اگر وہ اعراض کریں طاعت سے، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کافروں سے کوئی محبت نہیں کرتا ہے۔ کیا مطلب؟ کہ اگر وہ اعراض کرے، کون؟ کافر و مشرک، کس چیز سے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے سے اعراض کریں،
پس اگر وہ اعراض کریں اطاعت سے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کافروں سے محبت نہیں کرتا ہے، سمجھا؟ یعنی فیہ اقامت الظاہر مقام المضمر، کہ اس میں ظاہر کو ضمیر کی جگہ رکھنا ہے کہ فإن اللہ لا یحبہم کافی تھا، کیا تھا؟ فإن اللہ لا یحبہم کافی تھا، لیکن ہم ضمیر کو ہٹا کر کے اس میں ظاہر کو لا دیا گیا اور کافرین کہہ دیا گیا۔ اے لا یحبہم، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے محبت نہیں کرے گا۔ تو محبت نہ کرنے کا مطلب، جس طرح محبت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ بدلہ دے گا، اسی طرح محبت نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انہ یعاقبہم، کہ اللہ ان کو سزا دے گا۔ کیا دے گا؟ سزا دے گا۔ تو یہاں پر جو محبت کا معنی یصیبہم سے کر رہے ہیں، یا محبت کا معنی محبت نہ کرنے کا معنی یعاقبہم سے کر رہے ہیں، یہ اس لیے کر رہے ہیں کہ محبت کا تعلق کس سے ہے؟ قلب سے ہے۔ قلب کا تعلق اعضاء اور جوارح سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جسم سے، جسمانیت سے، سمجھا، متعلقات سے کیا ہے؟ پاک ہے اللہ تعالیٰ، ہے نا؟ تو انسان جس طرح اللہ سے محبت کرتا ہے، ایسا نہیں کہ اللہ کے پاس دل ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طرح انسان سے محبت کرتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ تو اسی لیے معنی کیا کر دیا کہ جہاں اللہ کے محبت کرنے کا ذکر ہے، وہاں معنی نکال دیا یصیبہم، کہ اللہ ان کو بدلہ دے گا، اور جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبت نہ کرنے کا ذکر ہے، وہاں کیا نکال دیا؟ یعاقبہم، کہ اللہ ان کو سزا دے گا۔ آگے دیکھیے، ان اللہ اصطفى اختار آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران بمعنى انفسهم على العالمین بجعل الانبیاء من نسلهم، اور بلا شبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چن لیا آدم و نوح کو، آل ابراہیم کو اور آل عمران کو، یعنی خود ان کی ذات کو چن لیا دنیا والوں پر۔ کیا مطلب؟ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم کو، نوح کو، آل ابراہیم کو، آل عمران کو، یہ سب کو چن لیا، ان کو فضیلت بخشی، فوقیت دی، سمجھا؟ آل تو کہتے ہیں اولاد کو، سمجھا؟ تو اللہ نے آدم کی اولاد کو چنا، ابراہیم کی اولاد کو چنا، عمران کی اولاد کو چنا۔ اس سے بظاہر یہ مفہوم ہوتا ہے کہ اولاد کو تو چنا لیکن ان کو نہیں چنا، اولاد کو چنا لیکن ان کو نہیں چنا۔ تو اسی کو ابہام کو دور کیا ہے، بمعنی انفسہما، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ان کو بھی چنا اور ان کی ذریت کو بھی چنا۔ آیا سمجھ میں؟ بلا شبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چن لیا آدم و نوح کو اور آل ابراہیم کو، آل عمران کو، بمعنی انفسہما، یعنی ان دونوں کی ذات کو بھی چن لیا۔ کن کی ذات کو؟ ابراہیم علیہ السلام کی ذات کو اور عمران کی ذات کو اور ان کی نسلوں کو بھی دنیا والوں پر، بجعل الانبیاء من نسلہم، یعنی ان کی نسلوں سے انبیاء کو بنایا، ہے نا؟ کہ آدم علیہ السلام جتنے انبیاء ہیں سب آدم کی نسل سے ہیں، نوح علیہ السلام کی نسل سے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہیں، عمران کی نسل سے ہیں، ہے نا؟ تو یہ کیا ہے؟ نبیوں کو بنایا۔ ذریتم بعضھا من بعض، کہ بعض کیا ہے؟ بعض ذریت ہے بعض کی، ان میں سے بعض کی، سمجھا؟ بعض ذریت ہیں ان میں سے بعض کی۔ کیا مطلب؟ یعنی بہت سارے انبیاء ہوئے ان نسلوں میں، سمجھا؟ ایک دوسرے کے ذریت کی طور پر، ایک دوسرے کے آل و اولاد کے طور پر۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام بھی نبی، ان کے بیٹے اسحاق بھی نبی، ان کے بیٹے یعقوب بھی نبی، ان کے بیٹے یوسف بھی نبی، ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام بھی نبی، سمجھا؟ حضرت عمران ہے، سمجھا؟ یہ خود امام، سمجھا؟ ان کی ذریت میں سے حضرت مریم ہے، وہ کیا ہے؟ وہ نبی تو نہیں ہے، البتہ حضرت مریم کی بیٹا کون؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہ نبی ہیں، سمجھا؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان نسلوں کو چنا کس کے لیے؟ نبوت و رسالت کے لیے، بزرگی و شرافت کے لیے۔ تو بلا شبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چن لیا آدم و نوح کو، آل ابراہیم کو، آل عمران کو، یعنی خود ان کو بھی چنا دنیا والوں پر، کہ بجعل الانبیاء من نسلہم، ان کی نسلوں سے انبیاءوں کو بنا کر کے، ذریتم بعضھا من بعض، ان میں کا بعض کی ذریت ہے۔ واللہ سمیع علیم، اللہ تبارک و تعالیٰ سننے والا، جاننے والا ہے۔ اذکر اذ قالت امرأة عمران ہن لما اسنت واشتاقت للولد فدعت اللہ واحست بالحمل یا رب انی نذرت ان اجعل لك ما في بطني محررا عتیقا خالصا من شواغل الدنیا لخدمت بیتک المقدس فتقبل منی انک انت السمیع للدعاء العلیم بالنیات۔ اور وہ وقت قابل ذکر ہے جبکہ عمران کی بیوی ہنہ نے کہا، امراۃ عمران ہنہ، تو جب عمران کی بیوی ہنہ نے کہا
लम्मा असन्नत, जबकि वो क्या हो गई, सिन्ने अयास को पहुँच गई, इंतहाई बूढ़ी हो गई। वश ताकत लिल वलद, और लड़के की ख्वाहिश हुई, किसकी हुई, औलाद की ख्वाहिश हुई। फदातिल्लाह, चुनांचे उन्होंने अल्लाह से दुआ किया, क्या हो गया, अल्लाह से दुआ किया। वहस्सत बिल हमले, और अल्लाह से दुआ करने के बाद उनको हमल का एहसास हुआ, किसकी चीज़ एहसास हुआ, हमल का एहसास हुआ। या रब्बे, दुआ किया क्या, ऐ मेरे परवरदिगार, इन्नी नज़र तो अन अजल का माफ़ी बतई मुहर्ररन, कि मैंने नज़र माना है कि मैं बना दूं आपके लिए उस चीज़ को जो मेरे पेट में है आज़ाद, यानी मेरे पेट में जो बच्चा पल रहा है मैं उसको आपके नाम पर आज़ाद कर दूं, दुनियावी तमाम मशागिल से फारिग कर दूं, वो आपकी भक्ति और इबादत करता रहेगा। समझा, ये मैंने मन्नत माना है, क्या, कि मेरे पेट में जो बच्चा है वो दुनियावी मशागिल से, समझा, वो आज़ाद रहे, फारिग रहे, और तेरे घर की बैतुल मक़दिस की खिदमत वो करता रहे, अंजाम देता रहे, मैंने ये मन्नत माना है। तो या रब्बी इन्नी, ऐ मेरे परवरदिगार, मैंने नज़र माना है कि मैं बना दूं आपके लिए उस चीज़ को जो मेरे पेट में है आज़ाद, यानी अतीक खालिस आज़ाद कर दूं, खालिसम मिन शवागिल दुनिया, जो दुनियावी मशागिल से खाली हो, फारिग हो, लिखिदमत का बैतुल मुक़द्दस, बैतुल मक़दिस की खिदमत के लिए। फ़तक़ब्बल मिन्नी, तो आप मेरी तरफ से कबूल कीजिए। इन्नका अंतस समीउल लिद्दुआ या अलीम बिन्नियात, यकीनन आप दुआओं को सुनने वाले हैं और नियतों को जानने वाले हैं। ये किसने दुआ किया, हज़रत क्या है, इमरान की बीवी हिन्ना ने, किसने, हिन्ना ने। दो इमरान हैं, एक मूसा इब्न इमरान, मूसा अलैहिस्सलाम के अब्बा का नाम भी इमरान था, है ना, और मरियम अलैहिस्सलाम के अब्बा का नाम भी क्या था, इमरान था, है ना। ईसा अलैहिस्सलाम के नाना का नाम क्या था, इमरान, और मूसा अलैहिस्सलाम के अब्बा का नाम था इमरान। इन दोनों इमरान, दो इमरान हुए, है ना। इन दोनों इमरानों के दरमियान 1000-1500 साल का फासला, 1200 का। इन दोनों इमरानों के दरमियान 1200 साल का क्या है, फासला है। तो फरमाया क्या, मेरे परवरदिगार, मैंने नज़र माना है कि मैं बना दूं आपके लिए उस चीज़ को जो मेरे पेट में है आज़ाद कर दूं, यानी दुनियावी मशागिल से खाली कर दूं तेरे घर की खिदमत के लिए। तो आप मेरी तरफ से कबूल कर लीजिए, यकीनन आप दुआओं को सुनने वाले हैं, नियतों को जानने वाले हैं। हालांकि इमरान मर गए, वही हामिलुन, और वो हामिल क्या हो गई, वो हामला थी, है ना। आया समझ में कि कौन हामला थी, हिन्ना क्या हुई, हामला हुई, और हमल ही की हालत में उनके शौहर कौन, इमरान का इंतकाल हो गया। फलम्मा वसातहा, जब उनको वसे हमल हुआ, वलदतहा जारियतन, हजरत हिन्ना ने एक बच्ची पैदा की। फकानत तरजु अन यकून गुलामन, उनकी उम्मीद थी कि लड़का पैदा होगा। इज़लम यकुन युहर्रिरु इल्लल गुलमान, इसलिए कि आज़ाद नहीं किया जाता था मगर बच्चों को भी, या बच्चों को ही, यानी बैतुल्लाह के नाम पर, समझा, बैतुल मक़दिस के नाम पर या अल्लाह की इबादत के तौर पर अगर किसी को आज़ाद किया जाता था तो लड़कियों को नहीं बल्कि लड़कों को आज़ाद किया जाता था कि तुमको अल्लाह अल्लाह करते रहना है, अल्लाह की इबादत करते रहना है, तुमको दुनियावी मशागिल से फारिग रहना है, समझा। तो ये क्या था, उस ज़माने का तौर और तरीक़ा था, उस ज़माने की शरीयत एक तरह से। इज़ा लम यकुन युहर्ररु इल्लल गिलमान, जब कोई आज़ाद नहीं किया जाता था मगर बच्चों को, हालत मुताज़िरतन, तो क्या है, हिन्ना ने माजरत करते हुए कहा, किससे, अल्लाह ताला से, या रब्बी इन्नी वज़ातुहा उनसा, है मेरे परवरदिगार, मैंने मुअन्नस जना है, लड़की पैदा की है। वल्लाहु अअलमु ऐ आलिमुन बिमा वज़ात, अल्लाह तबारक व तआला ज़्यादा जानता है, यानी जानता है उस चीज़ को जो उसने पैदा किया है। तो जुमला एतराज़ु मिन कलामिही ताला, ये जुमला मोतरज़ा है अल्लाह तबारक व तआला के कलाम में से, यानी अल्लाहु आलिमुन बिमा वज़ात, ये जुमला मोतरज़ा हुआ, समझा। ये अल्लाह तबारक व तआला का कलाम हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला तो खूब जानता ही है कि तुमने क्या जना है, लिहाजा तुमको कहने की ज़रूरत नहीं है कि मैंने क्या पैदा किया है। अल्लाह तो जान रहा है कि लड़का हुआ है या लड़की। वफ़ी क़िराअतिन बिज़म्मि ताई, और एक क़िराअत के मुताबिक ताके ज़म्मे के साथ बिमा वज़अतु, क्या है, बिमा वज़अतु, वलैसा ज़करु कल उन्सा,
اور مذکر الذی طلبت جس کا میں نے مطالبہ کیا تھا، کل انسا مؤنث کی طرح نہیں ہو سکتا، التی وہبت جس کو ہبہ کیا جائے، لأنہ یقصد للخدمت اس لیے کہ مقصود خدمت کے لیے ہے، سمجھا، اس لیے کہ اس سے خدمت کا ارادہ کیا جاتا ہے، وہی لا تصلح لہا اور عورت خدمت کے لائق نہیں ہوتی ہے، لضعفہا کمزوری کی وجہ سے، وعورتہا اور پردے کی وجہ سے، وما یعتریہا من الحیض اور جو اس کو لاحق ہوتا رہتا ہے حیض و نفاس وغیرہ، اس وجہ سے عورت کیا ہے، کسی خانہ خدا کی خدمت انجام نہیں دے سکتی ہے نا، اس لیے کہ خانہ خدا کی خدمت انجام دینے کے لیے اس زمانے کا دستور تھا کہ اس کو آزاد کر دیا جاتا تو دنیاوی مشاغل سے، ہے نا، اگر لڑکی پیدا ہوئی ہے تو لڑکی کو تو آزاد نہیں کیا جائے گا، لڑکی کے ساتھ بہت سارے امر عارض ہیں، ایک تو وہ لڑکی ہے، دوسری کی خدمت کرے گی، مردوں کے سامنے رہنا پڑے گا، تیسری چیز کہ اس کو حیض کا عارضہ ہوتا ہے، نفاس کا عارضہ ہوتا ہے، تو اس عارضے کے زمانے میں یہ خدمت بیت اللہ کی کیسے کر پائے گی، خانہ کعبہ کی ہو، خانہ کعبہ چھوڑو بیت المقدس کی خدمت کیسے انجام دے پائے گی، ہے نا، تو یہ معذرت کیا انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ میں نے تو نظر مانا تھا کیا کہ لڑکا ہوگا تو خدمت کرے گا بیت المقدس کا، اور ہم کو لڑکی ہوئی یہ کیسے کیا ہے خدمت کرے گی بیت المقدس کی، تو یہ معذرت کرتے ہوئے افسوس ظاہر کرتے ہوئے انہوں نے اللہ سے کہا کہ اللہ مجھے لڑکی پیدا ہوئی ہے، لڑکا پیدا نہیں ہوا ہے۔ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم اور میں نے اس کا نام مریم رکھا، وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ اور میں اس کو آپ کی پناہ میں دیتی ہوں، یعنی میں مریم کو آپ کی پناہ میں دیتے ہوں، وَذُرِّيَّتَهَا اور مریم سے جو نسلیں پیدا ہوں گی ان نسلوں کو بھی میں آپ کی پناہ میں دیتا ہوں، اولادها من الشیطان الرجیم یعنی مریم کو اور مریم کی اولادوں کو میں پناہ میں دیتی ہوں آپ کے کس سے، شیطان مردود سے، کس سے، شیطان مردود سے۔ المطرود فی الحدیث مطرود یعنی رجیم جو ہے مطرود کے معنی میں ہے، مردود کے معنی میں، فی الحدیث ما من مولود یولد الا مسہ الشیطان حین یولد فیستحل ساخرا الا مریم وابنہا رواہ الشیخان، کہ حدیث کے اندر ہے کہ جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے شیطان اس کو کچوکے لگاتا ہے جب وہ بچہ پیدا ہوتا ہے، چنانچہ وہ زور آواز سے چیختا ہے سوائے مریم اور ان کے بیٹے کے، یعنی حضرت مریم اور حضرت مریم کے صاحبزادہ حضرت عیسیٰ، ان دونوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کے اثر سے محفوظ رکھ دیا تھا کہ یہ دونوں پیدا ہوئے تو روئے نہیں تھے، اور یہ دونوں کو شیطان نے کچوکا نہیں لگایا تھا، اس لیے کہ پہلے ہی آ چکا کہ میں اس کو آپ کی پناہ میں دیتی ہوں اور اس کی نسل کو بھی آپ کی پناہ میں دیتی ہوں۔ تو جب اللہ کے پناہ میں مریم چلی گئیں اور حضرت عیسیٰ اللہ کی پناہ میں چلے گئے تو شیطان اللہ کی پناہ میں مداخلت نہیں کر سکتا ہے، تو شیطان نے کچوکا نہیں لگایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مستثنا ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوتے ہی سجدے میں چلے گئے تھے، سمجھا، اور فرشتے خود گھیر لیے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بادلوں کی شکل میں، سمجھا، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ جو ہے کہ ہر بچہ کو شیطان کچوکا لگاتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی شیطان نے کچوکا نہیں لگایا تھا، ہے نا۔ آگے دیکھیے، فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَانبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا چنانچہ ان کے پروردگار نے ان کی دعا کو قبول کیا، اے قبلہ مریم من امها یہ مریم کو قبول کیا ان کی ماں سے، بقبول حسن اچھی طرح قبول کیا، وَانبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا اور ان کو بہترین نشو و نما دیا، بہترین پرورش و پرداخت کی، انشأها بخلق حسن یعنی ان کو اچھی طرح پرورش کی، فَكَانَتْ تَنبُتُ فِي الْيَوْمِ كَمَا يَنبُتُ الْمَوْلُودُ فِي الْعَامِ چنانچہ مریم علیہ السلام ایک دن میں اتنا بڑھتی تھی جتنا بچہ سال میں بڑھتا ہے نا، تو جتنا بچہ سال میں کا ہے 4 انچ 5 انچ 6 انچ 1 فٹ مان لیجیے ایک بچہ بڑھتا ہے، تو حضرت مریم ایک دن میں اتنا بڑھ جایا کرتی تھی، ہے نا۔ وعدت بہا امہا الاحبار اور مریم کو لے کر ان کی ماں آئی احبار کے پاس، سلطنت بیت المقدس کے خادموں کے پاس، فقالت دونکم اور حضرت ہمنا نے کہا دونکم لے لو اسے، ہادہ النذیرہ یہ منت کی چیز ہے، میں نے منت مانی تھی کہ بیت اللہ کی خدمت کے لیے اس کو وقف کر دوں گی، تو یہ منت کو لے لو۔ فتنافسوا فیہا چنانچہ وہ لوگ اس میں مسابقہ کرنے لگے کہ ہم لیں گے، لأنہا بنت امامہم اس لیے کہ مریم ان کے امام کی بیٹی تھی، حضرت عمران نبی نہیں تھے بلکہ حضرت عمران کیا تھے، بیت المقدس کے امام تھے، ہے نا۔ تو سارے لوگ خواہش مند ہوئے، جتنے خدام تھے بیت المقدس کے
کہ ہمارے امام صاحب کی بیٹی ہے، ہمارے امام صاحب کی بیٹی ہے، ہم پرورش کریں گے، ہم پرورش کریں گے، سمجھا؟ تو اس زمانے کا امام کا اتنا ویلو کہ ایک یتیم بچی جو امام صاحب کی بچی تھی اس کی پرورش کرنے کے لیے سارے احبار و رہبان حتیٰ کہ نبی حضرت زکریا بھی چاہ رہے تھے کہ اس بچی کی پرورش ہم کریں، ہے نا؟ اور آج کا دیکھو کیا حال ہے کہ لوگ اماموں کو چاہتے ہیں کہ امام کا ہی مرڈر کر دیا جائے، امام ہی کو اڑا دیا جائے، راستے سے ہٹا دیا جائے۔ بہرحال چلیے، فتنافسوا فیہا، چنانچہ ان لوگوں نے اس سلسلے میں منافسہ کیا، یعنی سبقت کرنے لگے، کمپٹیشن کرنے لگے کہ ہم لیں گے، لأنہا بنت امامہم، اس لیے کہ وہ ان کے امام کی بیٹی تھی۔ فقال زکریا نے کہا، یہ نبی تھے، انا احق بہا، کہ میں مریم کا زیادہ حقدار ہوں، لأن خالتہا عندی، اس لیے کہ اس کی خالہ میرے یہاں ہے، کیا میرے بیوی ہے، کیا ہے؟ حضرت ہنہ کی بہن جو تھی وہ کس کے نکاح میں تھی؟ حضرت زکریا کی، ہے نا؟ تو خالہ ہمارے نکاح میں ہے، سمجھا؟ اور مریم بچی ہے تو خالہ اچھے سے پرورش کر پائے گی، اچھی تربیت دے پائے گی۔ فقالوا، بیت المقدس کے خدام نے کہا، نہیں حتی نقتریا، اس وقت تک نہیں جب تک کہ ہم قرآن دازی نہ کر لیں۔ فانطلقوا، چنانچہ وہ لوگ قرآن دازی کرنے کے لیے نکلے، چل دیے۔ وهم 29 اور وہ 29 آدمی تھے، الی نہر الاردن، اردن کے نہر کی طرف۔ والقوا اقلامہم، چنانچہ وہ 29 آدمی کا قافلہ گیا کہاں؟ اردن کی نہر کی طرف، کہ ہم یہاں قرآن دازی کریں گے، جس کے نام کا قرآن نکلے گا وہ امام صاحب کی بیٹی حضرت عمران کی بیٹی کی پرورش اور پرداخت اسی کے ذمے ہوگی، وہی اس کا کفیل ہوگا۔ چنانچہ اردن کے نہر پر پہنچے، والقوا اقلامہم، اور قرآن اندازی کا طریقہ یہ ہوا کہ یہ طے کیا گیا کہ دریا کے اندر نہر اردن میں قلم ڈالا جائے گا، جس کا قلم کھڑا اوپر کی طرف جائے گا، بہاؤ کی طرف، جدھر سے پانی آ رہا ہے ادھر جائے گا، ہے نا؟ جدھر پانی بہ رہا ہے ادھر نہیں، کھڑا قلم جس کا الٹے سمت میں جائے گا جدھر سے پانی آ رہا ہے، تو وہی کیا ہوگا؟ اس کا کفیل بن جائے گا، وہی اس کا حقدار ہوگا۔ تو قرآن اندازی کا ایک طریقہ انہوں نے یہ اختیار کیا، سمجھا؟ ایسا نہیں کہ آج کیجئے گا تو ہو جائے گا، بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تھا، بطور کرامت کے، بطور معجزہ کے، ہے نا؟ وَأَلْقَوْا أَقْلَامَهُمْ، ان لوگوں نے اپنے قلموں کو ڈالا، عَلَىٰ أَنَّ مَنْ ثَبَتَ قَلْمُهُ فِي الْمَاءِ، اس بات پر کہ جس کا قلم کھڑا رہا پانی میں، وَصَعِدَ، اور اوپر کو چڑھا جدھر سے پانی آ رہا ہے، فَهُوَ أَوْلَىٰ بِهَا، تو مریم کا زیادہ حقدار ہوگا۔ چنانچہ سارے لوگوں نے اپنے قلموں کو ڈالا نہر اردن میں، فَثَبَتَ قلم زکریا، زکریا علیہ السلام کا قلم کھڑا رہا، فَأَخَذَهَا، تو زکریا نے اس کو لے لیا، وَبَنَا لَهَا غُرْفَةً فِي الْمَسْجِدِ، اور مسجد میں ایک بالا خانہ بنایا، ایک حجرہ بنایا، بِسُلَّمٍ، سیڑھی لگا کر کے، لَا يَصْعَدُ إِلَيْهَا غَيْرُهُ، کہ جس حجرے میں کوئی ان کے علاوہ نہیں چڑھ سکتا تھا، کس کے علاوہ؟ حضرت زکریا کے علاوہ کوئی اس حجرے میں جا نہیں سکتا تھا۔ وَكَانَ يَأْتِيهَا بِأَكْلِهَا وَشُرْبِهَا وَدَهْنِهَا، اور حضرت زکریا مریم کے پاس لے کر کے آتے تھے ان کا کھانا، پانی اور تیل وغیرہ۔ فَيَجِدُ عِندَهَا فَاكِهَةَ الشِّتَاءِ فِي الصَّيْفِ، چنانچہ حضرت زکریا پاتے مریم کے پاس جاڑے کا میوہ گرمی میں، فَاكِهَةَ الصَّيْفِ فِي الشِّتَاءِ، اور گرمی کا میوہ جاڑے میں، یعنی بے موسم پھل پاتے تھے۔ جاڑے میں جو پھل ملتا ہے وہ گرمی میں دستیاب، اور گرمی میں جو پھل ملتا ہے وہ جاڑے میں دستیاب، بے موسم پھل دیکھتے تھے حضرت مریم کے حجرے مبارکہ میں۔ کما قال تعالی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا، وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، تو زکریا نے حضرت مریم کو کے کفیل ہو گئے، ان کو کفالت میں لے لیا۔ ضَمَّهَا إِلَيْهِ، زکریا نے حضرت مریم کو اپنے سے ملا لیا، یعنی اپنی کفالت میں لے لیا۔ وفی قراءۃ ونصب زکریا ممدودا و مکسورا، اور ایک قرأت میں تشدید کے ساتھ ہے کفلہا، ہے نا، اور زکریا کے نصب کے ساتھ کفلہا زکریا، سمجھا؟ منصوب ممدودا او مکسورا، ممدود یا مکسور، والفاعل اللہ، اور فاعل اللہ ہوگا۔ کفلہا اللہ زکریا، کفلہا اللہ زکریا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکریا کو کفیل بنا دیا، ہے نا۔ تو ایک قرأت یہ ہے، کیا ہے؟ ایک قرأت یہ ہے کفلہا زکریا، کہ زکریا اس کے کفیل ہو گئے، ایک قرأت تو یہ ہے، اور ایک قرأت ہے کہ کفلا کا فاعل اللہ پوشیدہ ہے اور زکریا منصوب ہے، کیا ہے؟ منصوب ہے۔ کلما دخل علیہا زکریا المحراب، تو جب داخل ہوئے، کیا ہے؟ جب داخل ہوئے کون؟ کیا ہے؟ جب زکریا داخل ہوئے مریم علیہ السلام کے پاس
محراب میں یعنی بالا خانے میں، اور وہ اشرف المجالس اور وہ سب سے بہتر مجلس تھی۔ وجد عندها رزقا، تو پایا ان کے پاس رزق کو، روزی کو۔ قال یا مریم انا من این لکی ھذا، تو حضرت زکریا نے پوچھا اے مریم یہ کہاں سے آیا تیرے پاس؟ قالت ہی من عند اللہ، تو مریم نے کہا اس حال میں کہ وہ چھوٹی تھی کہ یہ اللہ کے پاس سے ہے۔ یاتینی من الجنہ، کہ وہ میرے پاس جنت سے یہ آتا ہے میرے پاس جنت سے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، بلا شبہ اللہ تبارک و تعالی جس کو چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے رزق، رزقاً واسعاً بلا طبیعت، بغیر مشقت کے کشادہ رزق عطا فرماتا ہے۔ تو حضرت مریم کے پاس موسم بے موسم پھل دستیاب رہتا تھا۔ حجرہ مبارکہ میں حضرت زکریا جب جاتے تو دیکھتے کہ یہ ابھی کا پھل تو نہیں ہے، اس موسم میں تو نہیں ملتا ہے، لیکن یہاں دستیاب ہے، تو پوچھ دیا کہ یہ کہاں سے آ رہا ہے؟ تو حضرت مریم نے کہا کہ یہ اللہ کی طرف سے جنت سے آ رہا ہے، اور وہ چھوٹی ہی تھی۔ دیکھیے اور جب مشرکین نے کہا کہ ہم بتوں کی عبادت اللہ کی محبت کے لیے کرتے ہیں تاکہ یہ ہم کو اللہ سے قریب کر دیں، تو یہ آیت نازل ہوئی کہ آپ اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو تم میری اتباع کرو، اللہ تم کو محبوب بنا لے گا، یعنی تم کو بدلہ دے گا اور تمہارے لیے تمہارے خطا کو معاف کر دے گا، اور اللہ بخشنے والا ہے اس شخص کو جو میری اتباع کرتا ہے، اس شخص کے ان گناہوں کو جو اس نے پہلے کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ مہربان ہے اس پر۔ آپ ان سے کہیے کہ تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اس توحید کے سلسلے میں جس کا تو وہ تم کو حکم دیتا ہے، بس اگر وہ اعراض کریں اطاعت سے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کافروں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ اس میں ظاہر کو ضمیر کی جگہ رکھنا ہے، لا یحبہم تھا تو ہم کو ہٹا کر کے اور کافرین کو ذکر کر دیا، یعنی اللہ تعالیٰ ان کو سزا دے گا۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے چن لیا آدم و نوح کو، آل ابراہیم کو اور آل عمران کو، یعنی ان دونوں کو بھی چن لیا دنیا والوں پر، ان کی نسلوں سے نبی بنا کر کے، ان میں کا بعض کی ذریت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے۔ اور آپ یاد کیجئے اس وقت کو جبکہ عمران کی بیوی نے ہنہ نے کہا، جبکہ وہ کیا ہے اچھی عمر کو پہنچ چکی تھی اور اولاد کی خواہش ہوئی، انہوں نے اللہ سے دعا کیا اور حمل کا احساس ہوا، اے میرے رب میں نے منت مانی ہے کہ میں اپنے پیٹ کے حمل کو آپ کے لیے آزاد کر دوں گی، یعنی دنیاوی مشاغل سے اس کو فارغ کر دوں گی تیرے مقدس گھر کی خدمت کے لیے، تو آپ میری طرف سے قبول کر لیجئے۔ یقیناً آپ سننے والے ہیں دعاؤں کو اور جاننے والے ہیں نیتوں کو۔ چنانچہ قال ہو گیا اور حضرت ہنہ حاملہ تھیں، چنانچہ جب حضرت ہنہ کو وضع حمل ہوا، یعنی انہوں نے لڑکی پیدا کی اور ان کو امید تھی کہ لڑکا ہوگا، اس لیے کہ لڑکوں ہی کو آزاد کیا جاتا تھا اس وقت، تو انہوں نے معذرت کرتے ہوئے کہا اے میرے پروردگار میں نے مؤنث جنا ہے، لڑکی پیدا کی ہے، اور اللہ جانتا ہے کہ اس چیز کو جو اس نے جنا ہے، یہ جملہ معترضہ ہے اللہ تعالیٰ کے کلام میں سے ہے، اور ایک قرات کے مطابق تاکہ ضمیر کے ساتھ ہے بما وضعتو، کہ اللہ جانتا ہے جو میں نے جنا ہے، اور مذکر جس کا میں نے مطالبہ کیا ہے مؤنث کی طرح نہیں ہو سکتا، الیس الذکر کالانثی، اور مذکر مؤنث کی طرح نہیں ہو سکتا، التی وہبت جس کو ہبہ کیا جائے، اس لیے کہ مقصود تو خدمت کی ہوتی ہے، اور عورت صلاحیت نہیں رکھتی ہے خدمت کی، ذوف کی وجہ سے، عورت ہونے کی اور سطر کی وجہ سے، اور جو اس کو حیض و نفاس آتا رہتا ہے اس کی وجہ سے، اور میں نے اس کا نام مریم رکھا، اور میں اس کو آپ کی پناہ میں دیتی ہوں اور اس کی ذریت کو، یعنی اس کی اولاد کو شیطان مردود سے۔ حدیث میں ہے کہ جو بچہ بھی پیدا ہوتا ہے شیطان اس کو چھوتا ہے جب وہ پیدا ہوتا ہے، اور وہ بچہ چیختا ہے سوا مریم کے اور ان کے بیٹے کے۔ اسے شیخین نے چنانچہ ان کے پروردگار نے اسے قبول کیا، ای قبل من امہا، یعنی قبول کر لیا مریم کو ان کے ماں سے، اچھی طرح قبول کیا اور اس کو بہترین نشو و نما دیا، انشاء بخلق حسن، یعنی ان کو اچھی طرح پرورش کیا۔ چنانچہ حضرت مریم ایک دن میں اتنا بڑھ جاتی تھی جتنا بچہ سال میں بڑھتا ہے، اور مریم کے پاس مریم کو لے کر ان کی ماں احبار بزرگوں کے پاس آئی جو بیت المقدس کے خادم تھے، اور انہوں نے کہا کہ لو اس منت کو، چنانچہ وہ لوگ اس میں سبقت مسابقہ کرنے لگے، اس لیے کہ وہ ان کے امام کی بیٹی تھی، تو زکریا علیہ السلام نے کہا کہ میں اس کا زیادہ حقدار ہوں اس لیے کہ ان کی خالہ میرے پاس ہے، تو ان لوگوں نے کہا کہ نہیں یہاں تک کہ ہم قرآن اندازی کر لیں،
चुनांचे वो लोग चले और वो 29 थे नहर उर्दुन की तरफ, और उन लोगों ने अपने कलमों को डाला नहर उर्दुन में इस शर्त पर कि जिसका कलम साबित रहा, खड़ा रहा पानी में और चढ़ा ऊपर को, तो वो इसका मरियम का ज़्यादा हकदार होगा। चुनांचे ज़करिया अलैहिस्सलाम का कलम खड़ा रहा, चुनांचे हज़रत ज़करिया ने उसको ले लिया और मरियम के लिए एक बाला खाना बनाया मस्जिद में सीढ़ी लगा करके, कि उस बाला खाने में मरियम के पास हज़रत ज़करिया ही चढ़ते थे और कोई नहीं चढ़ता था, और वह हज़रत ज़करिया उनका खाना और पानी और तेल वगैरह लेकर के आते थे। चुनांचे हज़रत ज़करिया पाते थे मरियम के पास जारे का फल गर्मी में और गर्मी का फल जारे में, जैसा कि अल्लाह ताला ने कहा वकफ़लहा ज़करिया, ज़करिया ने उनकी किफ़ालत की, यानी उसको अपने से मिला लिया। और एक क़िराअत के मुताबिक तशदीद के साथ है और ज़करिया के नस्ब के साथ है, मद्दे के साथ भी और कसरे के साथ भी, तो और फ़ाइल अल्लाह है, यानी कफ़्फ़लहल्लाहु ज़करियन, है ना, कफ़्फ़लहल्लाहु ज़करियन, ये इबारत हो जाएगी। कुल्लमा दखल अलैहा, कि जब जब मरियम पर ज़करिया दाखिल होते मेहराब में, बाला खाने में, और वो बेहतरीन मजलिस थी, तो पाते वो मरियम के पास रिज़्क़ को, तो उन्होंने पूछा है मरियम तुमको कहाँ से आता है ये? तो वो कहने लगी जबकि वो छोटी थी, और हुवा मिन इंदिल्लाह, की अल्लाह की तरफ से है, यातीनी बिही मिनल जन्ना, उसको लेकर के आता है मेरे पास जन्नत से। बिलाशुबह अल्लाह तबारक व तआला रिज़्क़ देता है जिसको चाहता है बगैर हिसाब के, यानी कुशादगी के साथ रोज़ी देता है बगैर मुशक्क़त के।